علیہ اللہ بأحکم الحاکمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنی پہچان جو کروایا کہ صرف حکم دینے والا نہیں بلکہ حکم بنانے والا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکم دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن پاک متعین فرما دیا، قیامت تک کے لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکم تو بس وہی ہے جو اللہ کا وہی حکم جو قرآن سے ثابت ہے وہی حکم ہے، تو اللہ نے احکم الحاکمین علیہ اللہ احکم الحاکمین کہ وہ صرف حکم دینے والا نہیں بلکہ حکم کا بنانے والا ہے، اس میں یہ رخ عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دے دیا، رب وہ ہے جو حکم دینے کے بعد یہ الگ بات ہے کہ وہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، لیکن اگر وہ حکم کو بدل دے تو اس کو پوچھنے کا حق بھی کسی کو نہیں ہوگا۔ جب انبیاء کو نہیں ہوگا تو 15ویں صدی کے مسلمان اور عبادت گزار وہ کہاں ہوگا؟ احکم الحاکمین ہے، وہ حکم دینے والا ہی نہیں بلکہ حکم بنانے والا ہے، جو حکم دینے کی صورت میں تو قرآن میں اور شریعت میں دے دیا اور کہہ دیا کہ ہم نے دین مکمل فرما دیا، تو انسانوں کے لیے وہ معیار دین جو انسانوں کو سچا اور صحیح کرتا ہے، وہ معیار دین کے اندر میں تو قرآن پاک کافی ہے، حدیث کافی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آگے اپنے محبوب سے محبت کرنے والوں کو پھر وہ راستہ اور وہ دروازہ کھولتا ہے کہ پھر جہاں سے یہ محبوب کا چہیتا محبوب کا پسندیدہ بن جاتا ہے، تو پھر ان کے لیے اللہ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی منشا کچھ اور ہوتی ہے، اور وہ میرے آقا کی محبت کے عشق پر چلنے والے عاشقین مصطفیٰ کے لیے رب کی طرف سے ان کے لیے اعزازی طور پر ان کے لیے اسپیشلسٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کچھ اور ہوتے ہیں۔ اس رمز کو سمجھانے کے لیے خدا پاک نے احکم الحاکمین فرمایا کہ حکم دینے والا نہیں بلکہ حکم بنانے والا ہے۔ حکم تو دے دیا، قرآن پاک میں شریعت کو مکمل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہاں پر دین کو مکمل فرمایا ہے۔ اللہ نے حکم کو مکمل نہیں فرمایا کہ اب یہ حکم ہے اس کے بعد میں ہمارا کوئی حکم نہیں ہوگا، دین کو مکمل فرما دیا ہے۔ سطحی اعتبار سے ایک بندہ اللہ کو ناراض نہ کرے، یہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرے، مخلوق کے حقوق بھی ادا کرے، اس کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات دے دیے ہیں، لیکن فرما دیا احکم الحاکمین، حکم دینے والا ہی نہیں بلکہ حکم بنانے والا بھی ہے، تو اللہ نے وہاں پر بھی کچھ اور دفعہ اپنے لیے چھپا کر رکھ دیا ہے۔ اب کوئی یہ رخ پر نہیں جا سکتا کہ اولیاء جس رخ پر چلتے ہیں تو وہ کون سی قرآن و حدیث کا حکم ہے، کیوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو قربیت اور ان کی قبولیت کے بعد میں اپنے احکامات اپنے محبوب کی محبت کے لیے دینا جب شروع کرتا ہے تو پھر ان کے لیے اللہ کے احکامات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کچھ علیحدہ ہوتی ہے۔ یہاں الجھن میں آ جاتے ہیں عام طور پر اہل شریعت کہ وہاں بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اولیاء کا یہ عمل قرآن سے ثابت کرو، اولیاء کا یہ عمل شریعت سے ثابت کرو، حدیث سے ثابت کرو۔ وہ حکم دینے والا ہی نہیں ہے، حکم بنانے والا ہے۔ سب انسانوں کے لیے عام طور پر تو حکم دے دیا، اور وہ بھی حکم انسانوں کے رعایت کے ساتھ مختلف انداز کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ایک انسان ہے، اللہ کا بندہ، ایمان قبول کیا ہے، تو سارے حکم تو اس کے اوپر فرضی اگر قرار دیے جائے تو غریب ہے تو زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے اس پر، جو امیر ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ بے ہوش اگر ہے تو نماز اس کے اوپر فرض نہیں ہے، جو ہوش و حواس میں اس کے اوپر نماز فرض ہے۔ تو پھر بندہ تو بندہ ہی اللہ کا، لیکن کسی پر فرض، کسی پر ثابت، کسی کو رخصت اور کسی کو کرنے کا حکم، یہ بندوں کے مزاج کے اعتبار سے خدا کی مرضی کی تفصیل ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سے آگے کا ایک نظام اپنے محبوب سے جو ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت میرے مصطفیٰ بھی قبول کر لیتے ہیں، تو پھر ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کی شریعت الگ ہو جاتی ہے کہ تم تو میرے محبوب کے چہیتے ہو۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پھر ان کے لیے الگ رخ پر ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں یہ عام طور پر جو احکامات والے ہیں اس کو لے کر ان پر اگر اعتراض کریں گے تو خدا ناراض ہو جاتا ہے، یہ فتنے میں امت پڑ جاتی ہے
اس لیے امت کو بڑے نقصانات اٹھانے پڑے معاملات کے اندر میں، معاملات نقصانات اٹھانے پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناگواری کا اظہار فرمایا۔ یہ امت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے محبوب کے محبوبین کے معاملات میں، اگر یہ اہل شریعت اہل محبت کے معاملات میں اپنے شریعت کی تلوار لے کر اگر ان کے پیچھے پڑیں گے تو خدا خوش نہیں ہوگا، وہ دین کی خدمت نہیں ہوگی۔ بیچاروں کو نادانی کی وجہ سے اپنے کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں کہ نہیں، اولیاء کے نظام کو وہ شرک کی طرف جا رہا ہے، وہ کفر کی طرف جا رہا ہے، وہ قدم بوسی کی طرف جا رہا ہے، وہ سجدے کی طرف میں جا رہا ہے، تعظیم کی طرف میں جا رہا ہے، اولیاء کی چوکھٹوں کے اوپر وہاں پر وہ ہو رہا ہے، وہاں شرک ہو رہا ہے۔ اگر احتیاط کا رخ رب کی طرف سے ان کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے غضب سے بچائے، اللہ تعالیٰ ان کو غضب سے بچائے۔ وہ قابل رحم ہیں کہ نادانی کے اندر میں خدا کے غضب کے شکار ہونے کے قریب پہنچ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اس رسوخ تک نہیں پہنچے یا اس معیار پر نہیں آئے، اس معیار پر نہیں آئے کہ جس معیار پر آنے کے بعد وہ حقیقت انہیں سمجھ میں آئے۔ اہل شریعت ہے، انہوں نے صرف شریعت ہی کو مکمل خدا کا آخری حکم سمجھ لیا، لیکن خدا نے تو کہا علیہ اللہ بأحکم الحاکمین کہ رب کی ذات تو وہ جو حکم دینے والا نہیں بلکہ حکم کا بنانے والا ہے۔ خدا نے یہ آپشن نکال لیا اپنے لیے کہ ہم دے کے پابند نہیں ہوں گے، بلکہ ہمارا حکم بدلتا رہے گا، ہمارا حکم بدلتا رہے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر میں تبلیغ اور جہاد تو فرض تھا ہی تھا نا، قرآن پاک کے مطابق خیر القرون کا زمانہ صحابہ کا، لیکن جب مسلمان خود مرتد ہو رہے تھے، بدعقیدگیوں کے شکار ہو رہے تھے، اور بدعقیدگی کی اور منافقت کی جڑ اور بنیاد گمراہیت اور شریعت کا انکار بہت آگے ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو بدعقیدگی کی شروعات ہوتی ہے وہ اہل بیت کی تعظیم اور عظمت اور محبت میں کمی سے شروع ہوتی ہے۔ یہ پلڑا جب وزن ہونا شروع ہوتا ہے، ہلکا ہونا شروع ہوتا ہے، اور بالمقابل اس کے شریعت قرآن و حدیث کہہ کر وزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں ان بیلنس ہوتا ہے، تو پھر وہاں پر بدعقیدگی کے جراثیم پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں۔ یہ قرآن و حدیث کی بات کرو، اولیاء کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ محفلوں کا انعقاد اور یہ تذکرے، جب دیکھو خانقاہ محمدی کے اندر میں اولیاء کی نسبت کی محفلیں، اور تمہارے گھروں کے اندر بھی اولیاء کے عرس کی محفلیں، یہ سب یہ کیوں کرتے ہیں؟ بجائے اس کی آیت کریمہ کراؤ یا قرآن پاک پڑھنے لگاؤ یا یتیم یسیر بچوں کو دارالعلوم کے کھانا کھلاؤ، اور اس کے بجائے وہ کراؤ، اس کے بجائے یہ کراؤ، یا پھر وہی خرچ غریب مسکین بچوں کی شادی کرانے میں دو یا یتیموں کی مسکینوں کی مدد کرنے میں دو، وہ کیوں کراتے ہیں؟ تو یہ جو ہلکا پن جو محسوس ہوتا ہے، یہ گویا کہ پلڑا ہلکا ہو رہا ہے، اس معنی کے اندر میں پلڑا ہلکا ہو رہا ہے۔ اور کہاں سے شروعات ہوتی ہے؟ اس کی شروعات اور اس کی سب سے بڑی پہچان، شریعت کو وہ ہلکا نہیں کریں گے، اور قرآن و حدیث کے معاملات کے اندر وہ منکر نہیں بنیں گے، بلکہ ان کی شروعات جو ہوگی اس لیے کہ دو جہاں کے مالک نے قیامت تک کے لیے دین کی کسوٹی اور دین کا معیار مولا علی کی محبت اور آل رسول کی محبت کو بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ کہ جو مجھ کو اپنا مولا مانتا ہو وہ علی کو مولا مانے، من قلت مولا فہذا علی المولا۔ اب مولا علی ظاہری طور پر کھل کر اپنی حیات ظاہرہ کے ساتھ میں قیامت تک تو رہیں گے نہیں، تو قائم مقام مولا علی کے ان کی آل اور آل رسول اولیاء کی صورت میں دنیا میں قیامت تک رہیں گے۔ اب وہ شریعت کے اس بیلنس کا وہ پلڑا ہمیشہ قیامت تک رہے گا کہ یہ امت یہ جرم میں مبتلا نہیں ہونا، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا ہے، تو ان کے عقیدے کی حفاظت کا راز اس میں ہے کہ وہ اہل بیت سے بھی ٹوٹ کر محبت کرے، آل رسول سے بھی ٹوٹ کر محبت کرے، اولیاء سے بھی ٹوٹ کر محبت کرے۔ کیوں؟ کہ یہی وہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات بدلتے رہتے ہیں، اس زمانے کے تقاضے اور منشے کے اعتبار سے خدا کی منشا کی صورت، اللہ کی منشا کو، حکم کو کوئی دیکھے منشا کو توڑ دے تو وہ تو نادان ہوگا نا، نہیں، منشا کو دیکھے۔ اصل جو لوگ ہوتے ہیں وہ منشے خدا کو دیکھتے ہیں، حکم ظاہر میں ٹوٹ بھی جائے لیکن منشا سے تو ذات سے چھوٹ جائے گا نا،
بہت مشہور واقعہ اکبر اور بیربل کا کہ لوگوں نے حسد کیا اس کے وزیر کے اوپر کہ تم ایسے بیوقوف کو کہ سمجھتا نہیں اور تم اس کو ساتھ لے کے گھومتے رہتے پاگل کو. تو کہا کہ نہیں تمہاری نظروں میں پاگل ہے لیکن میری نظروں میں قابل ہے وہ. ارے کیسا قابل, کس کو بھی قابل, کیوں زیادہ تمہاری قدم بوسی کرتا بلکہ اس کو ساتھ رکھتے کیا؟ نہیں بولے کہ ٹھیک ہے پریکٹیکلی میں تم کو بتاؤں گا. اعلان کیا, سارے لوگ جمع ہو گئے, سب کے ہاتھوں میں ایک ایک ہیرا دیا اور کہا کہ اس ہیرو کو ہمارا حکم ہے کہ توڑ دیں. مشہور واقعہ ہے. سار اور پھٹافٹ اور یہ بیچارہ سر پہ آنکھوں پہ لگا کر یوں سجا کر کھڑا رہا. دکھنے میں تو بیوقوفی ہے نا. تو اب پورے کے پورے تو ہاں اب تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اتنا قیمتی سرکار کے اور بادشاہ کے خزانے کا ہیرا توڑنے میں تو ہم توڑے نہیں اور سارے کے سارے لے کر کھڑے ہوتے ہیں. اور بیربل نے جیسے ہی حکم اس کو دیا کہ بیربل اس ہیرے کو توڑ دے, اٹھایا پھاڑ بول کے توڑ دیا. پورا موقع مل گیا. کیا موقع ملا؟ آج ہوتا ہے نا, یہ کیا ہے ذکر کا نظام, یہ کیا خانقاہ کا نظام, یہ کیا ہے پیر پرستی کا نظام, یہ کیا ہے قدم بوسی کا نظام. اس کے بجائے شریعت کی رعایت کرو اور نمازیں, روزہ, زکوٰۃ, حج, قرآن کی تلاوت, دینی مدارس, سب کچھ. ارے کون انکار کرے گا؟ جو حق والا ہو تو انکار نہیں کرے گا, جان دے گا اس کے لیے تو. لیکن زبردستی کا چوری بھی چوری, سینہ زوری یہی ہوتی ہے نا. دیکھو کتنا بے وقوف ہے, کتنا بے وقوف ہے. یہ کیا ہے بولے شخصیت پرستی ہے, یہ پیر پرستی ہے, بولے یہ شرک ہے. اہل اللہ جو ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو بندوں کے اندر میں سے اپنے فرمانبرداروں میں سے چن لیتا ہے اپنے محبوب کے لیے. اولیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کن کے لیے چنتا ہے؟ اپنے محبوب کے لیے چنتا ہے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, میرے مصطفیٰ تمہارے لیے تم جس کو چاہیں تم ان کو نہیں چن سکتے. یہاں مطلب یہ ہے, ورنہ دو جہاں کے مالک کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ تصرف دیا کہ وہ جس کے بارے میں ہدایت چاہیں ان کو ہدایت اللہ نے دیا. جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو ہدایت ملی دو جہاں کے مالک کی وجہ سے, ملی کہ نہیں؟ پھر اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میرے محبوب تم جس کو چاہے نہیں بلکہ میں جس کو, تو وہاں پر ہدایت سے مراد اپنے محبوب کے نعرہ پاک ہے. تمہاری محبت تم جس کو چاہیں گے نہیں, اس لیے کہ تم تو میرے محبوب اتنے سخی اور اتنی انسانیت پر شفیق ہے کہ تم تو میرے دشمنوں, تمہارے دشمنوں کو, منافقین کو بھی اپنی محبت کی خیرات دے دینا چاہتے ہیں. اور جن کے دل میں تمہارے محبت کی خیرات آ جائے گی میں اس کو تو اپنا دوست بنانا ہی پڑوں گا, اپنی جنت میں داخل کرنا ہی پڑوں گا. میری پاک جنت میں ناپاک بدعقیدے کو میں داخل کیسے کروں؟ اس لیے میرے محبوب ہدایت کی دعا اگر مانگ رہے ہو تو ہدایت کے بعد منافق میں بنا دوں گا. اعمال کرنے کے باوجود کبر اور رانیت پیدا کر کے ان کو جہنم میں داخل کر دوں گا. کوئی گارنٹی نہیں ہے عبادات اور اعمال پر, اور اللہ کو امت کے عبادت اور اعمال سے کوئی مطلب اور کوئی غرض نہیں ہے. پھر عبادتیں اور اعمال جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو عطا کیے ہیں, اللہ کا منشا اس کے اندر بھی یہ ہے کہ ان عبادت و اعمال میں میرے مصطفیٰ کی محبت کتنی ہے یہ دیکھنا چاہتا ہے. بندوں کا امتحان عبادات اپنے محبوب کی محبت پر ہے. وہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے لعین اور 60 کروڑ برس کی عبادت اور سجدے کرنے والے کو دیا تھا. تو وہاں پر عبادت سے مراد اللہ کا اپنا سجدہ تھوڑی تھا. اللہ کو تو سجدہ کرنے والا تھا ہی تھا. وہ کون؟ پہچان دے شاہد صاحب, تھا ہی تھا نا. پھر اللہ اپنا سجدہ نہیں, پھر تعظیم مصطفیٰ کے لیے کہا کہ تیری 60 کروڑ برس کی عبادت میرے پاس میں قابل جزا بنے, اور تو میرے دشمنوں میں سے نکل کر میرے چاہنے والوں میں اگر شامل ہو جائے تو ضروری ہے کہ تو اپنی عبادت کے رنگ میں, اپنے سجدے میں, میرے محبوب کی تعظیم میں اپنے ماتھے کو میرے مصطفیٰ کے نور کے سامنے ٹیک. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کو بندوں کی عبادتوں میں, بندوں کی کام 60 کروڑ برس والی عبادت کرنے والے عابد, اس کے عبادت میں بھی رب نے قبولیت کے لیے شرط لگا دی کہ اس میں بھی اللہ یہ دیکھنا اس کی عبادت کے لیے امتحان یہ دیا کہ تیری اتنی بڑی عبادتوں کے اندر میں کیا میں ہوں, میں محتاج ہوں تیری عبادت کا. شیطان تو خوب پھول رہا تھا,
سڑے ہوئے مردے کی طرح سے، میرے ایسا کون ہے عبادت کرنے والا؟ زمین و آسمان کا کوئی ایسا ایک ذرہ ایسا نہیں ہے جہاں پر شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ہم کو تو عوابل پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن شیطان کون تھا؟ زمین و آسمان کا کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اتنا عبادت کر کے کتنا بھول گیا تھا میں ہی عابد۔ اس لیے عبادتوں سے کبر آتا ہے آدمی کے اندر میں۔ اگر یہ کبر کا علاج نہ ہوا، اور کبر کا علاج کبر سے نہیں ہوتا، اور زیادہ عبادتیں کرو، اور زیادہ تلاوت کرو، اور زیادہ ذکر کرو، اور زیادہ یہ کرو، تو شکر کا علاج شکر سے تھوڑی ہوگا، شکر کا علاج شوگر سے نہیں ہوگا، اس کے لیے تو دوا الگ ہے۔ کبر کا علاج، تو کبر کا علاج خدا کی قسم سے تعظیم اور عظمت سے ہوتا ہے، محبت سے ہوتا ہے۔ کبر یہ نفس کی ایجاد ہے، نفس کٹنا، آخر وقت تک بھی نفس ساتھ رہتا ہے۔ میرے سرکار پیران پیر غوث العظم دستگیر احمد رضوان نے فرما دیا کہ وہ راہ طریقت کے معرفت اور حقیقت کی منزلوں سے اوپر جب رب کی بارگاہ کے قریب ہی پہنچا، تب تک بھی میں نے اپنے نفس کو اپنے ساتھ پایا۔ جو اس راہ کے اندر میں ذلیل ہونے کو تیار نہیں ہے، اس راہ میں وہ عزت والوں کی نگاہ میں اس کو مقام ملے گا ہی نہیں۔ بقول مولانا طاہر قادری صاحب مدد ذل العالی کے کہ جو اس راہ میں چلنا چاہتا ہے وہ عزت کے لباس کو اتار کر پھینکے، ذلت کی پوشاک کو اوڑھ لے تو وہ اس راہ کے اندر میں چل سکتا ہے۔ جس کو اپنی عزت کا اور جس کو اپنی تعریف کی خواہش ہو، جس کو اپنے مقام کا، اپنے اسٹارٹر کا اور اپنی حیثیت کا بھرم ہو، وہ اس راہ کے اندر میں سرے سے قابل ہی نہیں۔ جہاں لوگوں کی پتھروں سے ڈرے، یہاں لوگوں کی پتھروں سے مت ڈرو، بلکہ یہاں کے اصول الٹے ہیں۔ یہاں پر لوگوں کے گلاب کے پھول کی پتی سے ڈرو۔ تو منصور اللہ نا لوگ پتھر مارتے جا رہے، پتھر جا رہے، قبول ہے، مسکرا رہے۔ تو حضرت شبلی تھے غالباً، کیا ظلم کرے اللہ والے کے اوپر، جانتے تھے انہوں، دیوار کے بازو سے آگے پھول مارے، پھول مارتے پلٹ کے دیکھے کیا ہے، کس نے پھول پھینکا؟ پتھر سے تکلیف نہیں، پھول سے تکلیف۔ وہ نادانی میں کہ پتھروں سے تکلیف نہیں ہو رہی، تو جانتا ہے تیرے پھول سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ ہم کس رخ کے اوپر ہیں؟ اس راہ میں چلتے ہوئے چشتیہ نسبتوں کے حاصل کرنے کے بعد ابھی لوگوں کی عزت کے بھکاری ہیں، اور لوگوں کے تانوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں کے پتھروں سے ڈرتے ہیں، اپنی عزتوں کے چبوترے بنانا چاہتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلے گا کہ کہیں ناقدروں میں ہم شامل نہ ہو جائیں۔ یہاں پر تو ایسے حالات اختیار کرو کہ جس سے لوگ پتھر ہمارے اوپر پھینکے، تب تو کہیں من تواضع للہ رفع اللہ، جو اس کے نام پر اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، خدا عرش الہی پر اس کو عزتیں عطا کرتا ہے۔ ہاں اپنے عزتوں کے اور یہاں پر اپنے اسٹارٹروں کے اور اپنی چاہتوں کے، اپنی چتا کو خود آگ لگا کر اپنے کو ذلیل کرنے کے لیے جو آئے گا، من تواضع للہ، میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذلیل کرنے کے لیے آئے گا، اپنے آپ کو تواضع اختیار کرے گا، رفع اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا کرے گا۔ اور پورے اولیاء کی تاریخ میں انہوں نے گلدستوں، پھول کے ہاروں، مٹھائی کے ڈبوں پہ مرنے کے بعد عرس کی چکروں میں اپنی زندگی کو نہیں گزارا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وہ ان کی تمنا نہیں تھی یہ چیزوں کی، بلکہ وہ تو چاہتے تھے کہ نام محمد پر ہمارا سودا ہو جائے، ہم ذلیل ہو جائے، ہم رسوا ہو جائے، لوگ ہماری طرف میں پلٹ کر نہ دیکھیں، لوگ ہم سے مسافہ کیا کریں بلکہ ہم پر تھوکے۔ ادھر تھوکتے ہیں تو ادھر میرے مصطفیٰ مسکراتے ہیں کہ میرے لیے یہ چاہیے کہ وہ چاہیے۔ اہل طریقت، میرے خلیفہ، میرے مرید اور مریدات کے لیے بھی دو پلڑے ہر لمحے تمہارے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ اپنی عزت اور اپنا وقار، اپنی شرافت کی دعانی اگر ہماری ہے تو پھر یقینی بات ہے منزلیں تم کو نہیں ملے گی، لیکن جو اپنے آپ کو تیار کریں کہ لوگ، کیونکہ تاریخی ہماری یہ ہے کہ لوگوں نے اولیاء کو ان کی حیات کے اندر بھی عزت کے چبوتروں پر نہیں بٹھایا۔ تاریخ ہے یہاں سے وہاں تک، ایک دو کی بات نہیں عرض کر رہا ہوں۔ اتنے اندھے بن جائے خانقاہ محمدی والے بھی کہ اندھے بن کر ہم اس لائن میں چلیں اور یہ سمجھے کہ ہم چلائے جائیں اور ہم کو دنیا میں عزتیں ملیں،
ہم کو شرافتیں ملے، ہماری خاندانی عظمتیں ہم کو ملے، ارے خاک میں ملانے کے لیے فیصلہ کرو، تیار کرو، اور ایسے حالات اختیار کرو کہ جس سے لوگ تم کو پتھر مارے۔ تم دنیا کی عزت کے بھکاری بن گئے ہیں۔ اولیاء کے اندر میں کوئی اولیاء یہ بتا دیجئے کہ جنہوں نے اپنی عزتوں کو دنیا میں چاہا ہو۔ پھر ہم اگر یہ سمجھ رہے کہ ہم اولیاء سے محبت کرنے والے ہیں، ہم نے یہ 10-12 سال اور خانقاہ سے وابستہ ہو کر کیا رخ اختیار کیا ہے؟ ہم ابھی اپنی عزت کے پجاری ہیں۔ تو غرض کے بندوں کو یہاں کیا ملے گا؟ یہاں تو بندہ بن پہلے پیر کا بندہ، کہ کوئی غرض نہیں، ذلیل ہونے کے لیے آیا ہوں، مرنے کے لیے آیا ہوں، برباد ہونے کے لیے آیا ہوں، منشے پر قربان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ جو برباد ہونے کے لیے آئے گا، جو دانہ کیچڑ میں ملتا ہے اپنے کو برباد کرنے کے لیے، تو وہی گل و گلزار بنتا ہے۔ یہ راہ طریقت کا نظام ہے، یہ شریعت کے عہدوں کا نظام نہیں ہے کہ لوگ علامہ کہے، لوگ مولانا کہے، لوگ مقرر کہیں، لوگ حافظ صاحب کہے، امام صاحب کہے، حرم کا امام کہے۔ یہ وہ نظام ہے ہی نہیں ہے۔ یہاں پر تو جو اللہ اس کے رسول کی نگاہوں میں محبوب ہونا چاہتا ہے، وہ اپنے کو ذلیل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے پہلے۔ وہ لوگوں کے تانوں سے کیا، بلکہ عملی طور پر بھی اگر وہ خود اپنی پہچان کراتے ہیں کون ہے کہ عاشق رسول ہے، لوگ تانا مارے، لوگ برا کہے، جن کے دلوں کے اندر میں عشق رسول اور حق اتر جاتا ہے، تو بہت کچھ کر کے لوگ دھتکار رہے ہیں، اور لوگ گری ہوئی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، زخمی کر دیے ہیں، اور پھر کعبۃ اللہ کی فرش پر گر گئے ہیں۔ لوگ آ کر بال پکڑے تو بال ہاتھ کو آ رہے، وہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، والدہ اور پھر قبیلے والے اٹھا کر گھر کو لے گئے۔ والدہ نے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا، ہوش آیا بہت گھنٹوں کے بعد، 6-7 گھنٹوں کے بعد، کہا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ نے کہ بیٹا جیسے ہی آنکھ کھلی تو فوراً کیا پوچھا؟ اما جان، دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ تو کہا کہ بیٹا تھوڑا دودھ پینے میں معلوم کرنے نہیں، دودھ پینا میرے لیے حرام ہے، جب تک میرے آقا کو اپنی نظروں سے نہ دیکھ لوں۔ پیری مریدی کھیلو تماشا نہیں ہے، میں دھوکہ دینا نہیں چاہتا ہوں۔ یہاں صحیح رخ کو اختیار کرو تو کچھ دولتیں ملے گی۔ یہ خانقاہ محمدی کا نظام، تم ہمارے بن کر ہم تم کو بھنگ پلانا، چرس پلانا نہیں چاہتے، گانجا پلا کر تم سے تمہاری دنیا کو برباد کروانا نہیں چاہتے۔ یہاں تو کچھ ان آقاؤں کی نظر خیرات دلانے کے لیے تم کو ہم تیار کر رہے ہیں۔ احسان نہیں جتایا، والدہ کو کہا، ارے جو والدہ پیدا کی ہے اس والدہ کو کہا، کیا دل گردہ تھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، کیا رخ دیا اہل طریقت کو اور اہل عاشقین اور اہل محبت مصطفیٰ کو۔ کہا کہ نہیں، دودھ نہیں پیوں گا میری اماں جب تک میرے آقا کو اپنے نظروں سے نہ دیکھ لوں۔ رات کا اندھیرا ہوا، دیکھا یہ فوراً پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو لے کر چلی اور در مصطفیٰ پر پہنچی۔ یا رسول اللہ، میں اپنی نظروں سے دیکھ لیا۔ تو اماں نے کہا کہ دودھ پی لے۔ نہیں، ابھی مقصد کو سامنے رکھوں گا نا۔ ارے آج یہ مردود میرا مرید اور خلیفہ تو اپنے خوشیوں میں بھول جاتا اپنی نسبتوں کو، کبینہ وہاں یاد نہیں رہتے اس کو، اپنے کاروبار پر میری نسبت کو بھول جاتا ہے، اپنے غموں کے اندر میری نسبتوں کو بھول جاتا ہے غوث و خواجہ کی۔ یہ تو اس راہ کی ناقدری ہوگی اور خطرہ ہوگا کہ پھر کیا ہوگا۔ وہاں پر قضا ہے شریعت کے اندر میں، وہاں پر معافی ہے، توبہ ہے، وہاں جنت میں جانے کی گنجائش ہے۔ اگر یہاں پر ناقدری اگر ہو گئی، نظروں سے گرے، تو زندیق بن جائیں گے، منافق بن جائیں گے۔ جن میں اتنی ہمت ہے اپنے فیصلے کی، وہی تو اس راستے کو اختیار کرے۔ کیا کہا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ؟ کہا تھا کہ میرے آقا کا دیدار کروں گا، اس کے بعد دودھ پی لوں گا، میری ماں تیری بات۔ تو کہا کہ نہیں، مقصد پورا نہیں ہوا۔ کیا مقصد ہے؟ تو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ، یہ میری ماں، آپ نظر ڈالیے، توجہ کیجیے اور اس کو ایمان دیجیے۔ ارے دودھ پی لینا تھا نا زندگی بچانے کے لیے، مقصد سامنے رہتا ہے ہمیشہ، زخموں سے چور ہے، موت کے قریب ہے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مقصد سامنے رکھے ہیں۔ ماں رو رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ توجہ کیجیے، تو اگر تیرے خاندان کے لیے اگر مخلص نہیں ہے تو پوری امت کے لیے تو کیا مخلص بنے گا، پورے انسانوں کے لیے تو کیا بنے گا، تو سارے انسانوں کے لیے میں کیا استعمال کروں؟ جو پہلے قدم پر فیل ہے، آگے کیا تو پاس ہوگا؟
یہ بات تو پوری ہو گئی تھی، آقا کا دیدار ہو چکا تھا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا دودھ بھی ساتھ لائیے، دودھ پی لینا۔ کہا کہ نہیں ابا تھوڑا صبر کر۔ تو جہاں کے مالک میرے آقا کو فرمایا یا رسول اللہ، یہ میری ماں ہے، مجھے پیدا کی ہے، میرے اوپر احسان ہے اس کا، یہ ایک مزاج ہوتا ہے، عشق کا مزاج الگ ہے، نسبت مصطفیٰ کا مزاج الگ ہے۔ یہاں جو سکہ چلنے والا ہے وہ دل کا چلنے والا ہے، یہ دل کے راستے سے چلنے کا راستہ ہے۔ شریعت دماغ سے چلو، شریعت علم سے چلو، وہاں پر ہوش و حواس میں چلو۔ طریقت میں علم سے ہوش و حواس سے نہیں چلا جا سکتا، یہاں تو مدہوشی سے چلا جائے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں میرے مصطفیٰ کی محبت کا عنصر میرے آقا نے عطا فرما دیا تھا۔ کیا ہوا؟ ماں نے کہا کہ بیٹا میں ترس رہی ہوں، بوڑھی ماں ہوں، تم حق دینے کے لیے ہو تو پہلے حق اندر میں داخل کرو، قلب میں۔ پہلے جڑ ہے کہ درخت ہے؟ پہلے جڑ ہے کہ بیج ہے کہ درخت ہے؟ پہلے بیج ہے۔ بیج کی صورت میں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلے کو تعالیٰ وسیلہ سے مراد بیج ہے۔ جب پیر کی محبت کا بیج آتا ہے تب تہی جا کر درخت وجود میں آتا ہے، محبت کا میرے مصطفیٰ ہے۔ اور جو بیج کو داخل نہ کرے، بغیر بیج کے شاخ پر خوش ہو جائے، دنیا ذلیل کرے گی تمہیں۔ اللہ دنیا کو بعض لوگوں کو پیر پڑی دیتا ہے، بعضوں کو سر چڑھی دیتا ہے۔ جو دنیا کو پیروں میں رکھتے ہیں خدا ان کو ان کی دنیا کو پیروں میں ڈال کر دیتا ہے۔ جو دنیا کو سر پر سوار، دائما نہیں میرے نام، کاروبار ہے، دکان ہے، میری ملازمت ہے، میری کام، میرے کاج، تو سبھی چھ تو پھر ادھر کیوں؟ میرے آقاؤں کا معاملہ یہ کہ زندگیوں کو اعلیٰ اولاد کو قربان کیے، ان کو یہ نسبتیں ملی ہے، یہ راہ ملی ہے خانقاہ محمدی کے نظام کو۔ تو آپ پیر و مریدوں کے نظام پر مت سمجھنے کی کوشش کرنا۔ کیوں؟ یہاں کا نظام بلا کسی پردے کے بات کہہ دوں تو یہاں کی جو ہر چیز ہوگی وہ ہم غلام ہیں، ہم مرید نہیں، ہم ان کی چوکھٹ کے، ہماری نسلیں ان کی چوکھٹ کے نیچے دفن ہوگی، وہ غریب نواز کی ذات ہے۔ یہ سارا نظام غریب نواز کے اشارے سے چلتا ہے۔ اس لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ ہاں دیکھ لیا نا، چہرے انور کی زیارت کر لیا، مومن ہو گیا، لا دودھ لیکن گٹ گٹ نہیں پی لیے، مقصد کو سامنے رکھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سرکار یہ میری ماں ہے، اس کا احسان ہے، مجھے اس نے پیدا کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک نظر ڈالیے اور ڈال کر ایمان کی دولت عطا کیجیے۔ میرے آقا نے کہا، آقا کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ سچے مرید نے کہہ دیا توجہ کے لیے، تو پھر توجہ کیوں نہیں ڈالے گا؟ یہ سنت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ کہا کہ توجہ کیجیے سرکار، میری ماں ہے، مجھ پر احسان ہے، یہ میری ماں ہے، سگی ماں ہے۔ تو جہاں کے مالک کی توجہ جب بڑی ہے تو پھر سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والد محترمہ وہیں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ایمان کو قبول کیا اور صحابیت کا مقام آپ کو ملا۔ کیا مطلب ہوا؟ کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے مقصد کیا تھا؟ حق کو دینا، نعرہ پاک مصطفیٰ کی پہچان دینا۔ خانقاہ محمدی کا مقصد کیا ہے؟ تم زخموں سے چور ہو کر اپنے موت اور سسکیوں کی حالت میں وینٹیلیٹر پر بھی خانقاہ کے نظام کو سمجھاؤ تو تم خانقاہ کے اصل مرید ہو۔ خوشیوں میں بھول جاتے ہو، بدعقیقوں کو دیکھ کر بھول جاتے ہو، سسرال والوں میں بھول جاتے ہو نظام کو، دوسرے لوگوں کو دیکھ کر۔ کیا میں تم کو لوگوں کا قرضدار بنایا ہوں؟ میرے غریب نواز کا کرم ہے، دنیا میں کوئی ہے میکا لال جو 1 روپے کی بے ایمانی کے لیے ہمارے اوپر حرف اٹھائے؟ دوسرے تو جانے دیجئے، لیکن میرے غریب نواز نے مجھے ایسا بنایا کہ ساری خانقاہوں کے نظام کے معاملات میں کوئی مرید اور خلیفہ کی نلڈی پکڑ کر میں نے 1 روپیہ ان نظاموں کے لیے نہیں لیا۔ اتنا میرے غریب نواز نے نواز کر غوث العظم نے اتنا تم لوگوں کو وراثت کا نظام اپنا عطا کیا کہ کسی کا تم پر احسان تو ہے لیکن کسی اور کا احسان کہ تم وزن کے تلے دبے ہوئے نہیں ہو، تو پھر یہ تمہاری بھیگی پلی بننا اور تمہارا مروب ہو جانا اور اپنے حق کو چھپانا، موقع دیکھ کر بات کرنا، یہ کون سی گنجائش ہے؟ یہ محرومی اور بدنصیبی کا دروازہ ہے۔ اس لیے جہاں بھی جاؤ اگر تمہارے دل کے اندر میں حق کی رمق ہوگی تو اس حق کو ظاہر کیے بغیر تم کروٹ نہیں دو گے۔ تو جہاں کے مالک ابوبکر رضی اللہ عنہ کی والد محترمہ پہ نظر ڈالی، ایمان قبول کر دیا۔ اس کے بعد میں پھر
دودھ پیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری تکلیف، فرمایا کہ ابو بکر کیسی ہے تکلیف؟ سرکار آپ کی زیارت کے بعد میں تو کوئی تکلیف کا اثر واقع نہیں ہے۔ ارے عشق الگ ہے، محبت الگ ہے، یہ راہ حق ہے، احسان جتانے کا راستہ نہیں ہوتا۔ سب کچھ قربان ہو کر بھی یہ کہے، دل کے خانے کو کھول کر اس بت گدے کے اندر میں وہ محبت کی مورتی کو، محبت کس سے کریں گے؟ غریب نواز کو دیکھا ہے تم نے کیسے محبت کریں گے؟ غوث الاعظم کو دیکھا ہے یہ کیسے محبت کریں؟ بغیر دیکھے، بغیر سمجھے۔ اگر دل میں محبت ہوگی تو دل کی محبت تو ہر جگہ ظاہر کرے گا۔ وہ میں مریض عشق مصطفیٰ ہوں، مجھے تو تذکرے مدینے سے شفا ملتی ہے، مجھے لے چلو مدینہ، مجھے لے چلو مدینہ، اے طبیبو مجھے نہ چھیڑو، یہ زخم تو مدینے سے بھرنے والا ہے، مدینے کے تذکرے سے بھرنے والا ہے۔ یہ تو نظام کا مقصد ہے، اور تم اوپر کے خامخواہ کی ان چیزوں کے اندر پھنس کر اپنی زندگیوں کو ضائع کر رہے ہو۔ اس لیے ہر مرید اس مقصد پر اپنے آپ کو لاؤ، محبت مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے پہلے دل کو پاک و صاف کر کے، تمہاری نظر کے مطابق میں تمہارا خراب پیر ہی تمہارے دل میں آنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر اس دل کے اندر میں جو دھوکہ کھاتے ہو کہ اولیاء آئیں گے، اس دل کے اندر میں کہاں تم پنجتر پاک کو لا سکو گے؟ دل کے دروازے تو بند ہیں۔ دل کے دروازے کھلانے والا کون ہوتا ہے؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، دل کا لاک کی چابی کس کے پاس ہوتی ہے؟ دل کے لاک کی چابی کا مطلب ہے بیعت ہے کہ مرید بننا۔ کیا کرتا ہے کہ دل کے تالے کو کھولتا ہے، چابی اس کے پاس میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے کہ میں تیرے پاس میں بھیجا ہوں۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ وسیلے کو پکڑ تاکہ تالے سے تیری چابی کھولے دل کی۔ اب چابی والے کو چکر دے رہا ہوں، تالا کھولنے کو تیار نہیں ہے۔ اصول ہی یہ ہے کہ پہلے بیج آئے گا بعد میں درخت آئے گا، دل کا دروازہ ہی بند ہے۔ پیر کے لیے نہیں کھول سکا تو چکر میں ہے، نہیں غوث الاعظم میرے دل میں آ جائیں گے۔ خالی باتیں کرتے رہے، خالی لاڑا کر لیتے رہے، اور خالی لوریاں دیے جا رہے تھے وہ تو، ہاں پیر کی چادر، پیر کی چادر، یہ نظام تمہارے لیے ہے، ان کو تمہاری منزلوں کے حاصل کرنے کے لیے نظام ہوتی ہے، مگر چوک ہو جاتی ہے کہ نظام کو تو آپ لوگ سمجھتے ہو، کرنے کے لیے اپنے قدموں کو بڑھاتے ہو، لیکن فعل نظام بزرگوں کا ہو اور مزاج اپنا، تو بات نہیں بنتی۔ تدبیر بھی وہی، دوا بھی ڈاکٹر کی اور ترتیب بھی ڈاکٹر کی ہونی چاہیے، تو پھر صحت کی امید ہے؟ نہیں ہے صحت کی، تو بھی خطرہ رہتا ہے کہ صحت نہیں ملے گی، لیکن ڈاکٹر لکھا ہوا دوا، اب انہیں ڈاکٹر فیس تو لے لیا 1000 روپیہ، بس ہم مالک ہے، ہماری مرضی میں آیا، 3 ٹائم کھانا نہیں، ایک ہی ٹائم میں کھا لیا پٹھا، 3 وقت کی گولیاں ایک کے ساتھ میں کھا لیا، تھوڑی نیند آتی سویا تو بیٹا اٹھتا ہی نہیں، پھر 108 کو بلا لو کہ 100 کو بلا لو، پھر وہ 108 سے جانے والا نہیں ہے، انہیں 4 کاندھوں پر جانے والا بن گیا نا۔ کیوں؟ دوا تو لیا لیکن اپنی طبیعت سے، جب جسمانی معاملات کے اندر میں یہ چیز ہے تو روحانیت کے میدان میں جو کہا گیا پیر وہ تو کرے، لیکن اپنی طبیعت سے، اپنے مزاج سے پوچھنے کی ہمت نہیں۔ ڈاکٹر لیا ہے دوا، فیس بھی لیا ہے، مگر سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھتا کہ نہیں کون سے ٹائم صاحب ہے۔ وہاں بھی اگر سیٹسفائی نہیں ہوا تو میڈیکل والے سے پوچھتا کہ نہیں انجم بھائی، اور ویسے کھاتا کہ نہیں، میں تو خرید لیا ہوں نا، میں مالک ہوں، بولتا کہ وہاں پر۔ تو جسمانی صحت اس کو اپنی مرضی سے، علاج اس کا ہو، دوا اس کی ہو، مگر مزاج اپنا نہیں چلتا بلکہ پابند ہونا پڑتا ہے، تو راہ طریقت کی منزلیں غوث و خواجہ مل جائیں گے تجھے۔ اگر ملتے ہوتے تو پھر ابھی تک کیوں نہیں ملے؟ اور جو اپنی طبیعتوں کو حوالے کر رہے ہیں، اٹھو تو اٹھو، بیٹھو تو بیٹھو، کروٹوں میں جنہوں نے اپنے دل کی مورتی میں دل کی محبت کو سجایا ہے، منزلیں ان سے دور نہیں ہیں۔ یہ سیکھو، یہ حاصل کرو تاکہ زندگی ضائع نہ ہو، ورنہ کھیلو کھلواڑ، تم آ کر مجھے خوش کر دو، میں تمہاری تعریف کر کے تم کو خوش کر دوں، بلکہ راہ طریقت کے اندر میں کچھ بھی ہو تو بے پردہ بن اپنے پیر کے سامنے، کھول کر اپنے سامنے رکھ دے۔ پردہ جب تک پیر کے سامنے مرید نہیں ہوتا، اس کا صحیح رخ اس کو نہیں ملتا، بھٹکتا رہتا ہے۔ حیدرآباد کی منزل اس کو نہیں ملتی، خالی حیدرآباد کے بورڈ کو دیکھ کے وہیں بڑھ جاتا ہوں، یہ حیدرآباد ہے، خالی اولیاء کے صورت میں بشارت ہے کہ شرارت ہے، تو کیا جانے،
وہ تو پیر تصدیق کرے گا، پیر انتظام کرے گا. پیر کی ضرورت تو ہر لمحے اس کو ہوتی ہے. وہیں سے اگر بے نیاز ہو جائے، اچھی بات سنانے کی چکر میں کچھ ایسی بات ہے جس میں اپنے کو خطرہ محسوس ہو، وہ سناؤ اس کو پک نہ ہو جاؤ، پھنس جائے گا وہ. کیونکہ بچانے والا پیر کو نہیں سمجھانا، تم پھنسانے والا سمجھا ہے. بچانے والا پیر تو پیر ہوتا ہی ہے بچانے کے لیے. اس کی نوکری ہی وہ رہتی کہ اپنے مریدوں کو سنبھالو اور بچاؤ. اب پیر پر اعتماد ہی نہیں کیا اور اپنے اندر کی حقیقتوں کو پیر کے سامنے ظاہر کرنے کو تیار نہیں ہے تو پیر کو کیا پڑی کہ اٹھا کے تیرے تم دیکھیں اور اٹھا کے تیری کمیوں کو دیکھیں. انہوں نے میرے پیچھے کیا، میں نے خرابیاں دکھتی کہ ان کو انہیں تنگ ہو جائیں گا تو پھر آخر پیر بولیں جان دو کوئی بہت اچھا ہے، ہاں میں مرید نہیں بس تیری تعریف کرتے رہتا ہوں، تو ایسا خلیفہ، تو ایسا مرید، ویسا ساتھ چھوڑ دے گا نا. اس لیے خطرات میں آ جاتے ہیں. اس لیے اس حق کے نظام کو حق کا نظام سمجھ کر اس نظام کو لے کر چلو. یہ کوئی مسئلہ کوئی جماعتوں کا نظام نہیں ہے، یہ حق کا نظام ہے. فرمائے اس سے منزلوں کو پانے کی کوشش کرو، خام خواہ کی کھیلوں کھلواڑوں کی زندگیوں کو ضائع مت کرو. اگر صحیح رخ کے ساتھ میں اگر اس راہوں کے اندر میں اگر چلو تو منزلیں دور نہیں ہوگی، منزلیں دور نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ حق اور استقامت کے ساتھ میں سب کو چلائے. بحق لا الہ الا اللہ.